آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 2 2016 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ صاحب، موسیقی روح کی غذا ہے۔ مشرقی اور مغربی موسیقی میں یہ فرق ہے کہ مغربی موسیقی سننے کے لیے ریاض چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک گلوکار سے کہا، آپ ریاض کے بغیر بڑے گلوکار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے فوراً ریاض بیگم سے شادی کر لی۔ اب وہ روز بروز اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن ان کے ہمسائے اور کپڑے تنگ ہونے لگتے ہیں۔ ریاض کے بارے میں ستار نواز روی شنکر کہتے ہیں، ایک دن ریاض نہ کرو تو آپ محسوس کرو گے، 2 دن ریاض نہ کرو تو نقاد محسوس کریں گے، 3 دن ریاض نہ کرو گے تو سننے والے محسوس کریں گے۔ ویسے میوزک بڑے کمال کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے جدید و شدید گلوکار مائک پکڑ کر جو کچھ کرتے ہیں انہیں اس پر پاگل خانے کی ہوا کھانی پڑتی۔ لوگ ان کے گانے بھی پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بندہ اچھے گانے سن سن کر کبھی اکتا بھی جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے اسی لیے کہا ہے، اگر کوئی اچھا گا رہا ہو تو لوگ سنتے نہیں، اور اگر کوئی برا گا رہا ہو تو لوگ بولتے نہیں۔ یہ نوجوان گلوکار خود ہی گیت لکھتے ہیں اور پھر خود یہ گیت ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ یہ گاتے گاتے کھو جاتے ہیں، پھر کہیں سے ڈھونڈ کر انہیں لانا پڑتا ہے۔ ان کی آواز سے اس قدر تیزی سے ہال بھر جاتا ہے کہ لوگ کرسیوں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آواز کو اور جگہ مل سکے۔ ایسے ہی ایک گروپ میں ایک جاننے والے گلوکار نے کہا، میں نے اپنی آواز کا کئی لاکھ کا بیمہ کروایا۔ اس کی آواز سن کر ہم نے پوچھا، آپ نے اتنی رقم کہاں خرچ کی؟ استاد روشنی خان کہتے ہیں، میرے راگ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اسے رات کو گا کر وقت تک معلوم کر سکتا ہوں۔ واقعی ایک رات انہوں نے راگ چھیڑا تو ہمسائے نے چلا کر کہا، رات کے 3 بجے یہ کون گا رہا ہے؟ نوجوان گروپ کی صورت میں مل کر اس لیے گاتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے سب سے بے سرا کون ہے۔ یہ بھاگتے ہوئے گاتے ہیں۔ واقعی ایسا گانا سنانے والے کو بھاگنا ہی چاہیے۔ ویسے بھاگتے دوڑتے گانا ایک جگہ کھڑے ہو کر گانے سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے کہ اس میں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، پھر اس سے ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، 7 دن ایسے گاؤ تو بندہ کتنا ویک ہو جاتا ہے؟ کہا، 1 ویک ہو جاتا ہے۔ بہرحال کس طریقے سے گانا کتنا پتلا کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ ایسے ہی جیسے کسی نے پوچھا، حلوے کی پلیٹ میں سب سے زیادہ موٹاپا کون کرتا ہے؟ کہا، حلوے کی پلیٹ میں جو چمچہ ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ صاحب، موسیقی روح کی غذا ہے۔ مشرقی اور مغربی موسیقی میں یہ فرق ہے کہ مغربی موسیقی سننے کے لیے ریاض چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے ایک گلوکار سے کہا، آپ ریاض کے بغیر بڑے گلوکار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے فوراً ریاض بیگم سے شادی کر لی۔ اب وہ روز بروز اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن ان کے ہمسائے اور کپڑے تنگ ہونے لگتے ہیں۔ ریاض کے بارے میں ستار نواز روی شنکر کہتے ہیں، ایک دن ریاض نہ کرو تو آپ محسوس کرو گے، 2 دن ریاض نہ کرو تو نقاد محسوس کریں گے، 3 دن ریاض نہ کرو گے تو سننے والے محسوس کریں گے۔ ویسے میوزک بڑے کمال کی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے جدید و شدید گلوکار مائک پکڑ کر جو کچھ کرتے ہیں انہیں اس پر پاگل خانے کی ہوا کھانی پڑتی۔ لوگ ان کے گانے بھی پسند کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بندہ اچھے گانے سن سن کر کبھی اکتا بھی جاتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے اسی لیے کہا ہے، اگر کوئی اچھا گا رہا ہو تو لوگ سنتے نہیں، اور اگر کوئی برا گا رہا ہو تو لوگ بولتے نہیں۔ یہ نوجوان گلوکار خود ہی گیت لکھتے ہیں اور پھر خود یہ گیت ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ یہ گاتے گاتے کھو جاتے ہیں، پھر کہیں سے ڈھونڈ کر انہیں لانا پڑتا ہے۔ ان کی آواز سے اس قدر تیزی سے ہال بھر جاتا ہے کہ لوگ کرسیوں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آواز کو اور جگہ مل سکے۔ ایسے ہی ایک گروپ میں ایک جاننے والے گلوکار نے کہا، میں نے اپنی آواز کا کئی لاکھ کا بیمہ کروایا۔ اس کی آواز سن کر ہم نے پوچھا، آپ نے اتنی رقم کہاں خرچ کی؟ استاد روشنی خان کہتے ہیں، میرے راگ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اسے رات کو گا کر وقت تک معلوم کر سکتا ہوں۔ واقعی ایک رات انہوں نے راگ چھیڑا تو ہمسائے نے چلا کر کہا، رات کے 3 بجے یہ کون گا رہا ہے؟ نوجوان گروپ کی صورت میں مل کر اس لیے گاتے ہیں تاکہ پتہ نہ چل سکے سب سے بے سرا کون ہے۔ یہ بھاگتے ہوئے گاتے ہیں۔ واقعی ایسا گانا سنانے والے کو بھاگنا ہی چاہیے۔ ویسے بھاگتے دوڑتے گانا ایک جگہ کھڑے ہو کر گانے سے زیادہ محفوظ طریقہ ہے کہ اس میں پکڑے جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، پھر اس سے ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، 7 دن ایسے گاؤ تو بندہ کتنا ویک ہو جاتا ہے؟ کہا، 1 ویک ہو جاتا ہے۔ بہرحال کس طریقے سے گانا کتنا پتلا کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ ایسے ہی جیسے کسی نے پوچھا، حلوے کی پلیٹ میں سب سے زیادہ موٹاپا کون کرتا ہے؟ کہا، حلوے کی پلیٹ میں جو چمچہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2. انسان دوست مشین کی عمر کیسے بڑھائیں؟ شہر ہوں یا دیہات، لاکھوں گھروں میں ریفریجریٹر بنیادی ضرورت بن چکا ہے. یہ اشیاء خوردونوش طویل عرصے تک محفوظ اور قابل استعمال رکھتا ہے. ہر شے کی طرح ریفریجریٹر کی بھی دیکھ بھال کی جائے تو یہ لمبا عرصہ چل سکتا ہے. اب آپ کچھ ایسے طریقے سنیں گے جو اس انسان دوست مشین کی عمر بڑھاتے ہیں. فریج یا ریفریجریٹر اس وقت بہترین طریقے سے کام کرتا ہے جب 3 اطراف دیوار اور اشیاء کے مابین تھوڑی سی جگہ خالی ہو. لہٰذا دیوار کے ساتھ اشیاء بالکل نہ لگائیے، بلکہ دائیں بائیں 1 سینٹی میٹر جبکہ پیچھے 2 سینٹی میٹر کا خلا ضرور چھوڑیے. 4 سے 6 ماہ بعد فریج اور فریزر کی اچھی طرح صفائی کیجیے. سب سے پہلے بالائی خانے کی صفائی کریں. فریج کا اندرونی حصہ معتدل صابن، سرف یا بائی کارب سوڈا سے دھوئیے. اگر شیشے کے خانے ہوں تو پہلے انہیں کچھ دیر باہر رکھیے تاکہ وہ کمرے کے درجہ حرارت سے ہم آہنگ ہو جائیں. دوسری صورت میں ان کا شیشہ تڑک سکتا ہے. مزید برآں انہیں اچھی طرح خشک کرنے کے بعد ہی فریج میں رکھیے. فریج کے دروازوں کا مقناطیسی ربڑ یا گیسکٹ مضبوطی سے چپکنا چاہیے. سال میں 2 مرتبہ 10 یا 20 روپے کا نوٹ ربڑ کے درمیان رکھیے اور دروازہ بند کر دیں. اب نوٹ کو کھینچیں. اگر نوٹ بآسانی نکل آتا ہے اور ربڑ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا، اس کے معنی ہے کہ وہ خراب ہے. دروازے میں جگہ جگہ ربڑ کا یہ امتحان لیجیے، تبھی صورتحال سامنے آئے گی. فریج ہموار سطح پر رکھا ہو تو بہترین طریقے سے کام کرتا ہے. لہٰذا فرش یا تختہ ناہموار ہے تو فریج کے نیچے گتا یا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کر اس کی سطح برابر کیجیے. فریج کی پشت پر نصب کوائل یعنی کنڈینسر فریج میں ٹھنڈک پیدا کرنے میں معاون بنتے ہیں اور ان پر گرد بہت جلد جم جاتی ہے، لہٰذا انہیں وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیے. فریج کا درجہ حرارت بہت کم کیا جائے تو اسے ٹھنڈک پیدا کرنے کی خاطر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اس طرح نہ صرف بجلی کا بل بڑھے گا بلکہ کمپریسر پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا. یوں اس کی عمر گھٹ جائے گی. ماہرین کے مطابق عام موسم میں فریج کا درجہ حرارت 37 ڈگری فارنہائٹ ہونا چاہیے. کبھی گرم کھانا فریج یا فریزر میں نہ رکھیے، وہ ساری ٹھنڈک چوس لے گا. چنانچہ کمپریسر کو دگنی محنت کرنا پڑے گی. اگر آپ کے فریج کی عمر 20 برس سے بڑھ چکی ہے تو نیا خرید لیں. وجہ یہ ہے کہ بوڑھے فریج نئے کی نسبت 3 گنا زیادہ بجلی کھاتے ہیں. یوں نئے فریج پر خرچ کی گئی رقم چند برس میں واپس مل جاتی ہے. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ انسان دوست مشین کی عمر کیسے بڑھائیں؟ شہر ہوں یا دیہات، لاکھوں گھروں میں ریفریجریٹر بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ اشیاء خوردونوش طویل عرصے تک محفوظ اور قابل استعمال رکھتا ہے۔ ہر شے کی طرح ریفریجریٹر کی بھی دیکھ بھال کی جائے تو یہ لمبا عرصہ چل سکتا ہے۔ اب آپ کچھ ایسے طریقے سنیں گے جو اس انسان دوست مشین کی عمر بڑھاتے ہیں۔ فریج یا ریفریجریٹر اس وقت بہترین طریقے سے کام کرتا ہے جب تین اطراف دیوار اور اشیاء کے مابین تھوڑی سی جگہ خالی ہو، لہٰذا دیوار کے ساتھ اشیاء بالکل نہ لگائیے، بلکہ دائیں بائیں 1 سینٹی میٹر جبکہ پیچھے 2 سینٹی میٹر کا خلا ضرور چھوڑیے۔ 4 سے 6 ماہ بعد فریج اور فریزر کی اچھی طرح صفائی کیجیے۔ سب سے پہلے بالائی خانے کی صفائی کریں۔ فریج کا اندرونی حصہ معتدل صابن، سرف یا بائی کارب سوڈا سے دھوئیے۔ اگر شیشے کے خانے ہوں تو پہلے انہیں کچھ دیر باہر رکھیے تاکہ وہ کمرے کے درجہ حرارت سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ دوسری صورت میں ان کا شیشہ تڑک سکتا ہے۔ مزید برآں انہیں اچھی طرح خشک کرنے کے بعد ہی فریج میں رکھیے۔ فریج کے دروازوں کا مقناطیسی ربڑ یا گیسکٹ مضبوطی سے چپکنا چاہیے۔ سال میں 2 مرتبہ 10 یا 20 روپے کا نوٹ ربڑ کے درمیان رکھیے اور دروازہ بند کر دیں۔ اب نوٹ کو کھینچیں۔ اگر نوٹ بآسانی نکل آتا ہے اور ربڑ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتا، اس کے معنی ہے کہ وہ خراب ہے۔ دروازے میں جگہ جگہ ربڑ کا یہ امتحان لیجیے، تبھی صورتحال سامنے آئے گی۔ فریج ہموار سطح پر رکھا ہو تو بہترین طریقے سے کام کرتا ہے، لہٰذا فرش یا تختہ ناہموار ہے تو فریج کے نیچے گتا یا کوئی پتھر وغیرہ رکھ کر اس کی سطح برابر کیجیے۔ فریج کی پشت پر نصب کوائل یعنی کنڈینسر فریج میں ٹھنڈک پیدا کرنے میں معاون بنتے ہیں اور ان پر گرد بہت جلد جم جاتی ہے، لہٰذا انہیں وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیے۔ فریج کا درجہ حرارت بہت کم کیا جائے تو اسے ٹھنڈک پیدا کرنے کی خاطر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح نہ صرف بجلی کا بل بڑھے گا بلکہ کمپریسر پر بھی دباؤ بڑھ جائے گا، یوں اس کی عمر گھٹ جائے گی۔ ماہرین کے مطابق عام موسم میں فریج کا درجہ حرارت 37 ڈگری فارنہائٹ ہونا چاہیے۔ کبھی گرم کھانا فریج یا فریزر میں نہ رکھیے، وہ ساری ٹھنڈک چوس لے گا، چنانچہ کمپریسر کو دگنی محنت کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کے فریج کی عمر 20 برس سے بڑھ چکی ہے تو نیا خرید لیں۔ وجہ یہ ہے کہ بوڑھے فریج نئے کی نسبت 3 گنا زیادہ بجلی کھاتے ہیں۔ یوں نئے فریج پر خرچ کی گئی رقم چند برس میں واپس مل جاتی ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔